بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سبق آموز اقوال۔ خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں جنہوں نے تاریخ اسلام پر انمٹ نقوش چھوڑے۔ اسلام کے لیے ان کی خدمات تا قیامت یاد رکھی جائیں گی۔ ہاں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جس شخصیت نے صحیح طور پر امت کی رہنمائی کی اور ملت اسلامیہ کو اس کٹھن وقت میں سنبھالا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ ابوبکر صدیق ہیں۔ بقول علامہ اقبال، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثانی اسلام و غار و بدر و قبر ہیں، یعنی وہ اسلام میں بھی ثانی یعنی دوسرے نمبر پر ہیں، غار میں بھی ثانی تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آج بھی آقا علیہ السلام کے پہلو میں آرام فرما ہیں۔ قرآن نے انہیں ثانی الثنین کا خطاب دیا۔ آج کی اس تحریر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند اقوال تحریر کیے گئے ہیں جو کہ ہم نے مختلف ویب سائٹوں اور کتابوں سے اخذ کیے ہیں تاکہ شان ابوبکر صدیق میں کچھ حصہ ہمارا بھی شامل ہو جائے۔ جس پر نصیحت اثر نہ کرے، سمجھ لو اس کا دل ایمان سے خالی ہے۔ جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ بے شک آنکھ دل کا دروازہ ہے، اس کی حفاظت کرو کہ تم آفات اسی راستے سے داخل کرتے ہو۔ گناہ سے توبہ کرنا واجب ہے مگر گناہ سے بچنا واجب تر ہے۔ علم پیغمبروں کی میراث ہے اور فرعون و قارون کی میراث سے مال ہے۔ بدبخت وہ شخص ہے جو خود تو مر جائے لیکن اس کا گناہ نہ مرے۔ سائل کا حق ہے کہ اس کا جواب دیا جائے، اور اچھا جواب دینا اچھے اخلاق کا تقاضا ہے۔ اس دن پر رو جو تیری عمر کا گزر گیا اور اس میں نیکی نہیں کی۔ زبان کو شکوے سے روک، خوشی کی زندگی عطا ہوگی۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندوں کے لیے اپنی معرفت کی طرف سوائے اعتراف و عجز کے اور کوئی راستہ نہیں رکھا۔ شریف آدمی علم کی دولت حاصل کر کے متواضع ہو جاتا ہے اور شریر متکبر۔ اخلاص یہ ہے کہ اعمال کا عوض نہ چاہا جائے۔ طالب دین علم میں زیادتی کرتا ہے اور طالب دنیا علم میں۔ صدقہ فقیر کے سامنے عاجزی سے باادب پیش کر، کیونکہ خوش دلی سے صدقہ دینا قبولیت کا نشان ہے۔ عبادت ایک پیشہ ہے، دکان اس کی خلوت ہے، راس المال اس کا تقویٰ ہے اور نفع اس کا جنت ہے۔ جسے رونے کی طاقت نہ ہو وہ رونے والوں پر رحم ہی کیا کرے۔ لوگوں کی اندر کی باتوں کو ہرگز نہ کھولنا بلکہ ان کے ظاہری اعمال پر اکتفا کر لینا اور اپنے کام میں پوری محنت کرنا۔ جب کچھ لوگ ایسے لوگوں کے سامنے گناہ کریں جو ان سے زیادہ طاقتور اور بااثر ہو اور وہ انہیں ان برے کاموں سے نہ روکیں تو ان سب پر اللہ تعالیٰ ایسا عذاب نازل فرمائیں گے جسے ان سے نہیں ہٹائیں گے۔ سب سے بڑی عقل مندی تقویٰ ہے اور سب سے بڑی حماقت فسق و فجور ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم تقویٰ اور پاک دامنی اختیار کرو تو تھوڑا عرصہ ہی گزرے گا کہ تمہیں پیٹ بھر کر روٹی اور گھی ملنے لگے گا۔ جس کا سرمایہ دنیا ہے، اس کے دین کا نقصان زبانیں بیان کرنے سے عاجز ہیں۔ تو دنیا میں رہنے کے
سامانوں میں لگا ہے اور دنیا تجھے اپنے سے نکالنے میں سرگرم ہے۔ حلقت سے تکلیف دور کر کے خود اٹھا لینا حقیقی سخاوت ہے۔ انسان ضعیف ہے، تعجب ہے کہ وہ کیوں کر خدائے قوی کی نافرمانی کرتا ہے۔ اشخاص کو حق سے پہچانو، حق کو اشناس سے نہیں۔ عقل مند کی پہچان گم گوئی ہے۔ پاک دامنی فقیر کی زینت ہے، شکر نعمت کی زینت ہے، خشوع و خضوع نماز کی زینت ہے، صبر بلا کی زینت ہے، عاجزی طالب علم کی زینت ہے، کثرت گریہ صفت خوف کی زینت ہے، اور احسان نہ جتانا احسان کی زینت ہے۔ جسے یہ پسند ہو کہ اسے اللہ تعالیٰ قیامت میں نار جہنم سے محفوظ رکھے، اسے مسلمان پر رحم کرنا ضروری ہے۔ ہم نے بزرگی کو تقویٰ میں، مالداری کو یقین میں اور عزت کو تواضع میں پایا۔ صبر میں کوئی مصیبت نہیں اور رونے دھونے میں سوائے نقصان کے کچھ فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے آپ کو یہ اقوال پسند آئے ہوں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایسے ہی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔